بھائی آپ کو کسی نے کال کی؟ ایمن موبائل ہاتھ میں لیے تیزی سے ہال میں آئی تو احد نے خاموشی سے فون لیا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری اور وہ بغیر کچھ کہے لان کی طرف چلا گیا۔ ماہین کی نظریں بے اختیار اس کے جاتے ہوئے وجود پر ٹھہر گئیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ ابھی تک اس کی زندگی کے ان حصوں سے واقف نہیں تھی جنہیں وہ سب سے چھپا کر رکھتا تھا۔ ماہین میرے ساتھ آؤ۔ نادیہ بیگم کی آواز سن کر وہ فوراً ان کے پیچھے چل دی۔ دونوں سیدھا کچن میں پہنچی۔ آج جو ہوا وہ مجھے پسند نہیں آیا، نادیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا تو ماہین چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میری کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیجیے، آئندہ نہیں ہوگی۔ نادیہ بیگم نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری غلطی یہی ہے کہ احد تمہاری طرف متوجہ ہونے لگا ہے۔ ان کے الفاظ سن کر ماہین جیسے ساکت رہ گئی۔ جی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میں اپنے بیٹے کو بچپن سے جانتی ہوں، وہ کسی کے لیے بھی اس طرح سے نہیں رکتا ہے، نہ کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے، نہ کسی کی اتنی فکر کرتا ہے۔ ان کی آواز میں ماں کی بے چینی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے درمیان جذبات آ جائیں۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری تھی اور مجبوری ہی رہنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ ماہین کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں نادیہ بیگم کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ وہ خود بھی تو یہی چاہتی تھی کہ کسی پر بوجھ نہ بنے، پھر دل میں یہ ہلکی سی چبھن کیوں محسوس ہوئی؟ ادھر لان میں احد فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے دوبارہ فون مت کرنا، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ تم جو چاہتی تھیں وہ ختم ہو چکا، اب میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو، اس نے سختی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اور چند ہی لمحوں کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر ایک تصویر موصول ہوئی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئی تھیں۔ وہ تصویر آج صبح کی تھی جب وہ کچن میں ماہین کے ساتھ کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ تصویر کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ احد نے فوراً نمبر ملایا مگر فون بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے موبائل جیب میں ڈالا اور واپس اندر آ گیا۔ اسی وقت دادی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا بیٹھو۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دادی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں دادی، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بات ٹال دی۔ دادی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تم جب بھی جھوٹ بولتے ہو نا تو تمہاری دائیں بھویں ہلکی سی اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ احد چونک گیا، وہ بچپن سے یہی کرتا آیا تھا اور صرف دادی کو اس عادت کا علم تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنی لڑائیوں میں اس بچی کو ڈھال مت بننے دینا، دادی نے آہستہ سے کہا تو احد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں وہ اپنا غصہ دباتا خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور ماہین اپنے کمرے کے بالکنی میں کھڑی آسمان پر پھیلتے نارنجی رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ امی کی آواز، ابو کی ہنسی، اپنے کمرے کی کھڑکی، سب کچھ جیسے اچانک بہت دور رہ گیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، احد اندر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ماہین خاموش کھڑی ہے۔ اگر گھر کی یاد آ رہی ہے تو کل صبح تمہیں مائکے چھوڑ دوں گا، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ ماہین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں پہلی بار چمک آئی۔ احد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں واقعی، اس نے جواب دیا۔ ماہین نے بے اختیار خوش ہو گئی تھی۔ شکریہ، اس نے دل سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے کے باہر کھڑی ایک شخصیت نے ان دونوں کی پوری بات سن لی۔ نادیہ بیگم نے خاموشی سے مٹھیاں بھینچی اور زیر لب صرف ایک جملہ کہا، یہ لڑکی جتنی جلدی اس گھر سے چلی جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ بھابھی اٹھیں، جلدی کریں ورنہ بھائی آ کر خود جگائیں گے۔ ایمن نے پردہ ہٹاتے ہوئے ہنستے ہنستے کہا تو ماہین نے آنکھیں کھولی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں اتنی دیر تک سوئی رہی؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، ابھی صرف 8 بجے ہیں، لیکن بھائی 7 بجے سے تیار بیٹھے ہیں، ایمن نے شرارتی انداز میں کہا۔ ماہین جلدی سے تیار ہونے لگی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے پہنچی تو احد پہلے ہی گاڑی کے پاس کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ چلیں، اس نے مختصر انداز میں کہا تو ماہین نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل دی۔ جیسے ہی دونوں گیٹ سے باہر نکلی تو نادیہ بیگم بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی نظریں کافی دیر تک جاتی ہوئی گاڑی کا پیچھا کرتی رہیں۔ امی، آپ کو واقعی بھابھی سے اتنا مسئلہ ہے؟
ایمن نے آہستہ سے پوچھا۔ نادیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ مجھے مسئلہ اس لڑکی سے نہیں، مجھے ڈر اپنے بیٹے کے بدل جانے کا ہے۔ ایمن خاموش ہو گئی۔ ادھر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ماہین بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتی سڑک کے ساتھ اس کے چہرے پر خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ احد نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی خوش ہو؟ اس نے پہلی بار خود بات شروع کی۔ ماہین نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ہاں نا، اتنے دن بعد ابو سے ملوں گی، خوش تو ہوں گی نا؟ اس نے بچوں کی طرح جواب دیا تو احد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ معمولی سی خوشی بھی کسی انسان کے چہرے کو کتنا بدل دیتی ہے۔ گاڑی ابھی چند سڑکیں ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی نے ان کا راستہ روک لیا۔ احد نے فوراً بریک لگائی۔ یہ کیا؟ ماہین گھبرا کر بولی۔ اگلے ہی لمحے سامنے والی گاڑی سے روشنا نیچے اتری۔ اس نے بڑے سکون سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سیدھا احد کی طرف بڑھ گئی۔ 2 منٹ چاہیے مجھے، صرف 2 منٹ، اس نے کہا۔ راستے سے ہٹو، احد کی آواز سخت تھی۔ پہلے میری بات سن لو، روشنا نے ضد کی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتا، احد نے جواب دیا۔ ماہین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس وقت روشنا کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ ضد تھی، ایسی ضد جو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اگر میں نہ ہٹی تو؟ روشنا نے چیلنج کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر میں پولیس کو بلوا لوں گا، احد نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا۔ روشنا کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے احد کو دیکھا، پھر اچانک اس کی نظر ماہین پر گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم جیت گئی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہین نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور پہلی بار سیدھا جواب دیا۔ میں نہیں جانتی آپ کو مجھ سے کیا ایشو ہے، لیکن آپ بار بار آپ کا بل بلانا بتا رہا ہے کہ آپ نے دھتکار سہی ہے۔ خیر، رشتے مقابلے کے نہیں ہوتے، جو رشتے جیتنے یا ہارنے سے ملے وہ زیادہ دیر نہیں چلتے۔ ماہین کی حاضر جوابی اور احد دنگ رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کی بیوی اتنا اچھا بول لیتی ہے، جبکہ چند لمحوں کے لیے روشنا بالکل خاموش ہو گئی۔ شاید اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اسی وقت پیچھے سے مسلسل گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے۔ لوگ رک کر دیکھنے لگے۔ روشنا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ احد نے گہرا سانس لیا اور گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔ کافی دیر تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آخرکار ماہین نے آہستہ سے پوچھا، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک سوال کروں؟ احد نے نظریں سڑک پر رکھتے سر ہلا دیا۔ کیا وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ سوال سن کر احد چند لمحے خاموش رہا۔ کبھی وہ ایسی نہیں تھی، لیکن کبھی کچھ فیصلے انسان کو بدل دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو صرف خود سے محبت ہوتی ہے۔ روشنا بھی انہی لوگوں میں سے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی کہ ماہین نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ بائی دا وے، حسین لگ رہی ہو، بلکہ بہت حسین۔ وہ سب خیالات کو جھٹک کر اس کی تعریف کرنے لگا تو وہ بے اختیار ہی جھینپ گئی۔ شکریہ، آپ بھی، منمناتے ہوئے اس کی بھی تعریف کر ڈالی۔ کیا میں بھی؟ اب وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ وہ آپ حسین، اسے سمجھ نہ آئی کیا جواب دے، جب اگلے ہی پل احد کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ یو آر سو کیوٹ یار۔ اس کا بازو تھام کر اسے کھینچ کر اپنی جانب کرتا، وہ اس کی کن پٹی پر لب رکھتا محبت سے لبریز لہجے میں بولا تو ماہین دنگ رہ گئی۔ یہ روپ کب دیکھا تھا بھلا اس شخص کا؟ میرا چھونا برا لگا آپ کو؟ اب وہ سیدھا ہوتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو؟ ماہین نے خود پر قابو پاتے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ مجھے لگا شاید۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ ٹوک گئی۔ آپ میرے شوہر ہیں، کیوں برا لگے گا؟ اس کا احد کو یوں شرمندہ ہوتا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ مطلب چھو لوں؟ اس کے لہجے میں بے باکی کا عنصر شامل تھا۔ اگر کون سمجھائے معصوم ماہین کو۔ جی، اس نے فوراً سر خم کیا۔ تھینک یو، کہتے ہی وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں پر جھکتا گاڑی کو سائڈ پر لگا گیا، جبکہ ماہین اس کو اپنے لبوں سے لپٹے دیکھ دنگ رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی شدت اس میں انڈیلتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے ماہین کے وجود پر گردش کرنے لگے۔ ماہین کا دل دھڑکا۔ ہائے اللہ، کہیں گاڑی میں تو ویڈنگ نائٹ نہیں کرنے لگے؟ وہ سوچ کر ہی ادموئی ہوئی تھی۔ وہ اتنی بچی نہیں تھی، مگر اس وقت دماغ جیسے ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ احد اس کے لبوں کو چھوڑ کر اب اس کی گردن کی جانب جھکتا اس کے گہرے گلے سے جھانکتے منظر کو دیکھ کر بے تاب ہوا۔ میں کھلونا نہیں ہوں بابا۔ وہ اپنے باپ کے دوست کی بیٹی کی شادی پر آیا تھا، جب دولہے کے بھاگ جانے پر اس کو دولہا بنا دیا گیا۔ روتی ماہین کو اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ اچانک اس کی کن پٹی پر لب رکھ گیا
تمہیں برا لگا میرا چھونا؟ نہیں، ماہین گھبرائی۔ تو چھو لوں؟ وہ بے باک ہوا۔ جی۔ اچانک وہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے کپڑوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا، اب اس کی گردن کی جانب جھکتا، اس کے گہرے گلے سے جھانکتے منظر کو دیکھ کر بےتاب ہوا۔ وہ گاڑی میں ویڈنگ نائٹ منانے۔ احد اس کی بڑھتی بے باکیاں ماہین کو مدہوش کرنے لگی۔ تم نے خود اجازت دی ہے مجھے، خود پر ضبط کرنا مشکل ترین لگ رہا ہے، گھر چلیں؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی جلد پر نشان چھوڑنے لگا۔ نہ کریں پلیز۔ اسے حدود سے باہر نکلتے دیکھ وہ اپنی پوزیشن دیکھ کر شرم سے لال پڑتی بولی۔ کیا نہ کروں؟ احد نے مسکراہٹ دبائی۔ رومانس۔ سارے لحاظ سائڈ پر کرتی وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں اچانک سے بولی تو اس کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ ماہین شرمندہ ہو گئی۔ میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کے ماتھے کو چوم کر اس کی حالت درست کرتا وہ شرافت سے پیچھے ہٹ گیا، جبکہ ماہین شکر ادا کرتی خیریت سے گھر تک پہنچنے کی دعا کرنے لگی۔ اس شخص نے آج جو بے باکیاں دکھائیں تھیں اسے سوچ سوچ کر اب وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی، جبکہ احد اس کی حالت سمجھتا ہنستا جا رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ ماہین کو مزید چھیڑے، مگر اس وقت اسے سنجیدہ رہنا ہی بہتر لگا۔ وہ ایسا نہیں تھا، نہ جانے کیوں آج اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اسے سکون ملا تھا، ماہین کے وجود نے اس کو سکون دیا تھا، وہ سکون جو کئی سالوں سے اس کا کھو چکا تھا۔ اندر تو آؤ بیٹا، دروازے پر ہی کھڑے رہو گے کیا؟ ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو احد نے ہلکا سا سر جھکا کر سلام کیا اور ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے محسوس کیا کہ یہ گھر میر ہاؤس جتنا شاندار تو نہیں تھا، مگر ہر کونے میں اپنائیت بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی خاندانی تصویریں، صحن میں رکھے گملے، باورچی خانے سے آتی چائے اور پکوڑوں کی خوشبو، سب کچھ عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ بیٹھو بیٹا، میں بھی چائے لاتی ہوں، سمرہ بیگم نے کہا۔ آپ بیٹھے، میں لاتی ہوں۔ ماہین فوراً بولی اور دوپٹہ سنبھالتی کچن کی طرف چلی گئی۔ احد نے پہلی بار اسے اس کے اپنے گھر میں دیکھا تھا، وہ یہاں بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے کسی پنجرے سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس آ گئی ہو۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ابرار صاحب نے دھیرے سے پوچھا۔ احد نے ان کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ سچ بتانا بیٹا، وہ خوش تو ہے نا؟ ان کی آواز میں ایک باپ کی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ احد چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا۔ وہ کوشش کر رہی ہے خوش رہنے کی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں انہیں خوش رکھنے کی۔ اس کا جواب جان لیوا تھا۔ ابرار صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا دیے۔ وہ بچپن سے ایسی ہی ہے، اپنے حصے کا دکھ خود رکھ لیتی ہے، مگر اپنی مسکراہٹ دوسروں کو سرو کر دیتی ہے۔ یہ جملہ احد کے دل میں کہیں اتر گیا، اس بات کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اسی وقت ماہین ٹرے لے کر واپس آ گئی۔ یہ آپ کی پسند والی الائچی والی چائے۔ اس نے ابو کے سامنے کپ رکھا، پھر احد کی طرف دیکھ کر پوچھا، آپ چائے میں چینی کم لیتے ہیں نا؟ احد چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ماہین ہلکا سا مسکرائی۔ پہلے دن آپ نے کپ آدھا چھوڑ دیا تھا، میں نے دیکھا تھا چینی زیادہ تھی۔ احد چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے خود یاد نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا تھا، مگر ماہین نے وہ معمولی سی بات بھی نوٹ کر لی تھی۔ چائے ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ باہر سے کسی کی آواز آئی۔ ابرار بھائی گھر پر ہیں؟ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئیں، ان کے ساتھ تقریباً 25-26 سال کا ایک نوجوان بھی تھا۔ ارے زاہد آ گیا۔ ابرار صاحب خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میرا بھانجا ہے، چند دن کے لیے دبئی سے آیا ہے، انہوں نے تعارف کروایا۔ زاہد نے سب کو سلام کیا، مگر جیسی اس کی نظر ماہین پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ یہ ماہین ہے میری بیٹی، ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زاہد نے فوراً نظریں جھکا لی۔ ماشاءاللہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہین نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور دوبارہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی۔ احد خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں کیوں زاہد کی نظریں اسے اچھی نہیں لگیں، حالانکہ اس نے کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد سب صحن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماہین اپنی خالہ کے ساتھ ہنس ہنس کر بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ احد دور بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنا کھل کر ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میر ہاؤس میں تو وہ ہمیشہ نپی تلی مسکراہٹ تک محدود رہتی تھی۔ بڑے خوش قسمت ہو میاں تم، زاہد کی والدہ نے احد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ ہمیشہ خوش رکھے، احد نے بے اختیار آہستہ سے آمین کہا۔ اسی لمحے اس کا موبائل بجا۔ احد نے فوراً کال اٹھائی۔ جی بابا۔ دوسری طرف سے صرف چند جملے بولے گئے، مگر وہ جملے سنتے ہی احد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ کب؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ماہین نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کال ختم ہوتے ہی وہ اس کے قریب آ گیا۔ سب خیریت ہے؟
اس نے پریشانی سے پوچھا تو آہت نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر دھیمی آواز میں بولا گھر چلنا ہوگا، دادی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ دادی کو کیا ہوا؟ ماہین کی آواز گھبراہٹ سے کانپ گئی تو آہت نے گاڑی کی چابی مضبوطی سے پکڑ لی۔ بابا نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، بس کہا ہے فوراً گھر پہنچو۔ اس نے تیز قدموں سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ابرار صاحب اور سمرا بیگم بھی ان کے ساتھ دروازے تک آ گئے۔ اللہ خیر کرے گا بیٹا، پہنچ کر فون ضرور کرنا، ابرار صاحب نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جی ابو، ماہین نے ان کے ہاتھ چومے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے گاڑی میں غیر معمولی رفتار سے چل رہی تھی۔ آہت کی نظریں سڑک پر تھیں مگر ذہن میں مسلسل دادی کے پاس تھا۔ ماہین نے کئی بار کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ہر بار خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس وقت آہت کسی اور ہی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ آخر کار آہستہ سے اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھا اور زیر لب دعا پڑھنے لگے۔ گاڑی جیسے ہی میر ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو دونوں نے دیکھا کہ پورا گھر غیر معمولی خاموش تھا۔ چند ملازم لان میں کھڑے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ آہت نے گاڑی روکی بھی نہیں کہ دروازہ کھول کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ ماہین بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دادی، آہت کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ وقار میر فوراً سامنے آ گئے۔ پریشان مت ہو، اب خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو آہت نے لمبی سانس لی مگر اگلا سوال فوراً اس کے لبوں پر آ گیا۔ ہوا کیسے؟ وقار میر کا چہرہ سخت ہو گیا، سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا۔ انہوں نے مختصر جواب دیا۔ اسی لمحے ایمن روتی ہوئی اوپر سے نیچے آئی اور سیدھا ماہین سے لپٹ گئی۔ بھابھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ماہین نے اسے خاموش کروایا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ دادی کہاں ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کمرے میں، ڈاکٹر ابھی گئے ہیں، ایمن نے جواب دیا۔ دونوں اوپر پہنچے تو دادی بستر پر لیٹی تھی۔ ان کے ماتھے پر معمولی سی پٹی بندھی ہوئی تھی مگر چہرے پر ہمیشہ والی مسکراہٹ موجود تھی۔ اتنے پریشان کیوں ہو گئے سب؟ میں ابھی زندہ ہوں، انہوں نے ہلکے مزاح سے کہا تو کمرے کا بوجھل ماحول کچھ ہلکا ہوا۔ آہت فوراً سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی، آپ کو آرام سے چلنے کے لیے کتنی بار کہا ہے؟ اس کی آواز میں ناراضی کم اور فکر زیادہ تھی۔ دادی نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ بڑھا ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ان کی نظر ماہین پر پڑی۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ماہین فوراً قریب آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ماہین کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ آپ دوبارہ ایسے مت کیجیے گا، اس نے دھیرے سے کہا تو دادی نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ دروازے کے باہر کھڑی نادیہ بیگم خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہیں یہ بات مسلسل کھٹک رہی تھی کہ چند ہی دنوں میں دادی کی توجہ پوری طرح ماہین کی طرف ہو چکی تھی۔ رات کو سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے، ماہین دادی کے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ وہ وقت پر دوا دیتی، پانی پلاتی، تکیہ ٹھیک کرتی اور بار بار پوچھتی کہ کہیں درد تو نہیں بڑھ رہا۔ تقریباً 11 بجے آہت کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا ماہین ابھی تک جاگ رہی ہے۔ تم جا کر آرام کر لو، میں بیٹھ جاتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تو ماہین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ صبح سے پریشان ہیں، آپ آرام کریں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آہت چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم ہر وقت دوسروں کا خیال کیوں رکھتی ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا تو ماہین نے ایک لمحے کے لیے دادی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے ہوتے ہوئے کسی اپنے کو تکلیف نہ ہو۔ آہت نے اس جواب پر خاموشی اختیار کی۔ اس لڑکی کے دل میں خود سے زیادہ جگہ دوسروں کے لیے تھی۔ اسی لمحے باہر راہداری میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ ایک سیاہ دوپٹے میں ملبوس عورت نے چپکے سے دادی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، ایک تصویر لی اور کسی کو بھیجتے ہوئے صرف اتنا لکھا، پلان کا پہلا حصہ ناکام ہو گیا، اب دوسرا شروع کرتے ہیں۔ تم نے کہا تھا صرف ایک وار ہوگا لیکن وہ بچ گئی۔ موبائل پر آنے والا وائس میسج سنتے ہی سیاہ دوپٹے والی عورت نے غصے سے فون بند کر دیا اور وہ خاموشی سے راہداری سے واپس مڑی اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا مگر اوپر والی بیلکنی سے ایک شخص نے ضرور اسے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ آہت تھا۔ وہ پانی لینے کے لیے کمرے سے نکلا تھا مگر اچانک اس اجنبی سائے پر اس کی نظر پڑ گئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ وہ عورت ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ آہت بھی اس کے پیچھے دوڑا مگر جب تک وہ باہر پہنچا سامنے والی سڑک بالکل خالی تھی، صرف ایک کالی گاڑی تیزی سے موڑ کاٹتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ آہت نے فوراً گاڑی کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی مگر بارش کی ہلکی بوندوں اور اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ایمن بھی شور سن کر باہر آ گئی۔ کچھ نہیں، اندر جاؤ، آہت نے مختصر جواب دیا مگر اس کے چہرے پر تناؤ
صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوبارہ اندر آیا تو سیدھا اپنے والد کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا، مجھے لگتا ہے دادی کا گرنا صرف حادثہ نہیں تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وقار میر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی کوئی گھر کے اندر تھا، مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ احد نے پوری بات بتائی۔ وقار میر چند لمحے سوچتے رہے پر دھیرے سے بولے، یہ بات ابھی گھر میں کسی کو مت بتانا، خاص طور پر دادی اور ماہین کو نہیں، پہلے ہمیں خود حقیقت جاننی ہوگی۔ احد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادھر ماہین دادی کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی تھی۔ دادی نے آنکھیں کھولیں تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ دادی مسکرا دی۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ماہین ان کے قریب ہو گئی۔ جی دادی، اس نے نرمی سے کہا۔ دادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم خوش تو ہو نا؟ سوال اتنا اچانک تھا کہ ماہین چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اس نے دادی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف اپنائیت تھی، کوئی شک نہیں، کوئی جانچ نہیں، صرف خالص فکر۔ میں خوش ہوں یا نہیں مگر میں مطمئن ہوں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ دادی نے ہلکی سی سانس لی۔ مطمئن اور خوشی میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا، وہ آہستہ سے بولی۔ ماہین کی پلکیں جھک گئی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ہر رشتہ وقت مانگتا ہے اور میں وقت دینا چاہتی ہوں۔ دادی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہ رکھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور احد اندر آیا۔ اس کی نظر پہلے دادی پر گئی، پھر ماہین پر۔ دادی کو آرام کی ضرورت ہے، تم بھی آرام کرو اب، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماہین فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، صبح پھر آ جاؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی مگر اچانک اس کا دوپٹہ کرسی کے کونے میں اٹک گیا۔ وہ سنبھلنے سے پہلے ہی لڑ کھڑا گئی۔ احد نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، نہ کسی نے کچھ کہا نہ کوئی ہلا، صرف دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ دوپہر کا منظر دونوں کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ سنبھل کر، احد نے دھیرے سے کہا اور فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ماہین نے نظریں جھکا لیں۔ شکریہ، اس نے بمشکل کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ احد چند لمحے وہیں کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہا، لبوں پر مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ دادی نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا اور پھر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو یا خود سے جھوٹ بول رہے ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو احد چونک کر ان کی طرف مڑا۔ دادی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دادی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ رشتے مجبوری سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں عزت اور خلوص آ جائے تو محبت خود راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ احد خاموش کھڑا رہا۔ اسے دادی کی بات سے اختلاف نہیں تھا، شاید وہ واقعی بدلنے لگا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ نادیہ بیگم کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تو ماہین جو ہاتھ میں دوپٹہ لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی وہیں رک گئی۔ احد نے بھی حیرت سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ امی، میں صرف اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جائیں گے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، نادیہ بیگم نے اس بار پہلے سے زیادہ سخت انداز میں جواب دیا۔ ہال میں موجود ہر شخص خاموش ہو گیا۔ ایمن نے پریشانی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھا، کبھی ماہین کو۔ وقار میر اخبار ایک طرف رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ نادیہ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے سب کی طرف دیکھا، پھر سیدھا ماہین کی طرف رخ کیا۔ کل محلے کی 2 عورتیں آئی تھیں، وہ صاف کر رہی تھی نئی بہو روز روز مائکے جا رہی ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ ان کے الفاظ سنتے ہی ماہین کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بار اپنے والدین سے ملنے جانا بھی کسی کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ امی، وہ صرف ایک بار گئی تھی، احد نے آہستہ سے کہا۔ ایک بار گئی ہے تو دوسری بار بھی جائے گی، پھر تیسری بار بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ ہمارے گھر کے بارے میں باتیں کریں۔ ایک دفعہ چلی گئی، اب آج جانے کی کوئی تک نہیں ہے، نادیہ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو ماہین نے اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جانتی تھی اگر اس نے ایک لفظ بھی کہا تو بات مزید بڑھے گی۔ اگر میری وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے تو میں نہیں چاہتی، اس نے نہایت سکون سے کہا تو احد نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ تم خاموش رہو، اس نے پہلی بار اس کے حق میں اتنے واضح انداز میں کہا۔ لیکن ماہین کچھ بولنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا کہ خاموش رہو۔ احد کی آواز سخت نہیں تھی مگر فیصلہ کن ضرور تھی۔ وقار میر نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ حالات اب آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں۔ امی، ایک بات پوچھو؟ احد نے اپنی والدہ کی طرف رخ کیا۔ اگر آج ایمن کی شادی ہو اور وہ آپ سے ملنے آنا چاہے تو کیا آپ اسے بھی روکیں گی؟ سوال اتنا سیدھا تھا کہ چند لمحوں کے لیے نادیہ بیگم کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایمن کی آنکھیں حیرت سے اپنے بھائی پر جم گئیں۔
یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنی ماں سے اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ بیٹیاں ہر وقت مائکے نہیں بیٹھی رہتی، نادیہ بیگم نے آخرکار جواب دیا، اور نہ ہی کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک دن میں اجنبی ہو جاتی ہے۔ آہد نے اسی سکون سے کہا۔ ہال میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ماہین نے پہلی بار آہد کو اس نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے نئے سرے سے جان رہی ہو۔ وہ شخص جو شروع میں اس سے نظریں نہیں ملاتا تھا، آج سب کے سامنے اس کے لیے کھڑا تھا۔ اسی لمحے دادی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہال میں آئی۔ یہ شور کیسا ہے صبح صبح؟ انہوں نے حالات سے انجان مسکراتے ہوئے پوچھا تو ایمن فوراً ان کے پاس گئی اور پوری بات بتا دی۔ دادی نے خاموشی سے سب کی بات سنی، پھر نادیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نادیہ، لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں اور کل بھی کریں گے، اور اگر ہر فیصلہ لوگوں کے مطابق کرنا ہے تو پھر اپنے دل کی ضرورت ہی کیا؟ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر وزن بھی تھا۔ نادیہ بیگم نے نظریں جھکا لی مگر چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ ماہین بیٹا، دادی نے محبت سے پکارا۔ جی دادی۔ وہ فوراً ان کے قریب آ گئی۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ دادی کے الفاظ سن کر ماہین نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جبکہ آہد بھی حیران رہ گیا۔ دادی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، کیونکہ آج تمہارے ابو اور امی خود یہاں آ رہے ہیں۔ میں نے کل رات ہی انہیں فون کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے پورے ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی اور ماہین کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ سچ؟ اس سے بچوں کی طرح پوچھا تو دادی ہنسی۔ ہاں سچ، اور آج دوپہر کا کھانا ہم سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ ماہین بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ یہ شاید اس گھر میں آنے کے بعد پہلا لمحہ تھا کہ جب اس نے دل کھول کر خوشی محسوس کی۔ نادیہ بیگم نے مٹھی بھینچی اور زیر لب کہا، وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر یہ لڑکی اسی طرح سب کا دل جیتتی رہی تو ایک دن میرا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان کے پیچھے کھڑی ایمن نے یہ جملہ لفظ بلفظ سن لیا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنی ماں کی سوچ سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ امی، آپ نے ابھی جو کہا وہ دوبارہ کبھی مت کہیے گا۔ ایمن کی آواز سن کر نادیہ بیگم چونک گئی۔ انہوں نے فوراً مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ نادیہ بیگم نے سختی سے پوچھا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بھابھی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہر وقت آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کی ہر بات مانتی ہیں، پھر بھی آپ انہیں قبول کیوں نہیں کر پا رہی؟ ایمن کے لہجے میں شکوہ تھا۔ نادیہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں کچھ نہیں معلوم، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر مجھے بتا دیں، شاید سمجھ آ جائے۔ ایمن نے پہلی بار ضد کی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں اور آخرکار نادیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ایمن کا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ کس بات کا ڈر؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آہد ہمیشہ صرف میرا تھا، اس نے کبھی میری بات نہیں ٹالی، لیکن اب وہ بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ صرف ماہین ہے۔ ان کی آواز بھرانے لگی۔ ایمن چند لمحے خاموش رہی، پھر اپنی ماں کے قریب آ گئی۔ امی، بھائی آپ سے دور نہیں ہو رہے، ان کی زندگی میں صرف ایک نیا رشتہ شامل ہو رہا ہے۔ محبت تقسیم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا، مگر نادیہ بیگم کے دل میں بیٹھا خوف ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ماہین اور دادی کچن میں کھانے کی تیاری دیکھ رہی تھیں۔ دادی، اتنی ساری ڈشز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلی بار تمہارے امی ابو ہمارے گھر آ رہے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں بٹھا سکتے نا، دادی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ماہین کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود بھی کھانے کی تیاری میں لگ گئیں اور اسی دوران آہد آفس سے متعلق ایک ضروری فائل لینے اپنے اسٹڈی روم میں گیا۔ جیسے اس نے دراز کھولی، اس کے اندر ایک سفید لفافہ رکھا تھا۔ اس نے حیرت سے لفافہ اٹھایا، اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، آہد۔ اس نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر چند تصویریں تھیں۔ پہلی تصویر میں وہ اور ماہین کچن میں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دوسری تصویر میں اس نے ماہین کا جلتا ہوا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تیسری تصویر دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تصویر کل رات کی تھی جب ماہین لڑکھڑائی تھی اور اس نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ کسی نے گھر کے اندر سے یہ سب تصویریں لی تھیں۔ لفافے میں ایک چھوٹا سا کاغذ بھی تھا، اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب بھی وقت ہے اسے اپنی زندگی سے دور کر دو، ورنہ اگلی تصویریں صرف تصویریں نہیں ہوں گی۔ آہد کی مٹھی خود بخود بند ہو گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ اب یہ صرف ضدیاں دھمکی نہیں رہی، کوئی شخص ان کے گھر کے اندر موجود تھا، کوئی ایسا جو ہر لمحہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی بھابھی کے ابو اور امی آ گئے۔ ایمن نے باہر سے آواز دی۔ آہد نے جلدی سے تصویریں دوبارہ لفافے میں رکھی اور دراز بند کر دی۔ میں آ رہا ہوں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ نیچے ہال میں ابرار صاحب اور سمرہ بیگم بیٹھے تھے۔
دادی بڑے پیار سے ان کا استقبال کر رہی تھی، جبکہ ماہین اپنے والدین کو دیکھ کر اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار کبھی اپنی امی کے پاس جاتی، کبھی ابو کے پاس بیٹھ جاتی۔ احد اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ ماہین کی حرکتوں پر اس کے دل میں انجانی سی نرمی اترنے لگی۔ کتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں اس کی، اسے صرف اپنے لوگوں کی موجودگی چاہیے تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، ابرار صاحب نے احد کو اپنے پاس بلایا۔ احد احترام سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک بات کہنی تھی، ابرار صاحب نے دھیرے سے کہا۔ جی فرمائیں، احد نے جواب دیا۔ میری بیٹی خوش ہے، بہت۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو سہارا دیا، اس کے محرم بنے، اس کے ولی بنے۔ مگر ایک بات کہنا چاہوں گا، نصیحت ہی سمجھ لو۔ ماہین باہر سے بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن اندر سے بہت نازک ہے۔ اگر کبھی اس سے غلطی ہو بھی جائے تو اسے ڈانٹنے سے پہلے ایک بار اس کی بات ضرور سن لینا۔ وہ ضد نہیں کرتی مگر خاموش ہو جاتی ہے، اور اس کی خاموشی ہمیں ڈرا دیتی ہے۔ احد خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کس اعتماد سے اس کے حوالے کر رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچ آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو کبھی بھی میری وجہ سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، نہ ہی میں اسے اکیلا چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ چند قدم دور کھڑی ماہین نے یہ جملہ سن لیا تھا اور دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، مگر خاموشی سے نگاہیں جھکاتی رخ موڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس مرد کے کس کس روپ سے عشق کرے وہ، یہ وعدہ یاد رہے گا نا؟ شاید نہیں، یقیناً دادی بھی اس کا جملہ سن چکی تھی۔ تب انہوں نے مسکراتے ہوئے احد کی طرف دیکھا تو پورے ہال میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ احد نے اس بات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ماہین نے خاموشی سے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے جذبات پڑھ لے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ دادی نے اصرار کر کے ابرار صاحب کو اپنی دائیں طرف بٹھایا، جبکہ سمرہ بیگم کو اپنے ساتھ والی کرسی پر جگہ دی۔ ایمن حسب عادت ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھابھی نے آج آپ کی پسند کی کھیر بھی بنائی ہے، اس نے خاموشی سے کہا تو ماہین نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ دادی کی ہدایت تھی، میں نے صرف مدد کی ہے۔ دادی ہنس پڑی۔ دیکھا، اپنی تعریف بھی نہیں کرتی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر نادیہ بیگم پورے وقت خاموش رہیں۔ احد نے 2 بار ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ کھانا شروع ہوا تو ابرار صاحب نے بے اختیار کہا، اتنے دنوں بعد آج سکون سے کھانا کھایا ہے۔ دادی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے بھائی صاحب، جب چاہیں آ جائے کریں۔ یہ جملہ سنتے ہی ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ احد نے وہ مسکراہٹ دیکھی تو بے اختیار چند لمحے اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ بھائی نمک پاس کریں؟ ایمن کی آواز پر وہ چونک گیا اور فوراً نمکدان اس کی طرف بڑھا دیا۔ ایمن نے شرارتی نظروں سے پہلے اپنے بھائی کو دیکھا، پھر ماہین کی طرف۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ کھانے کے بعد سب لوگ لان میں آ بیٹھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ ماہین اپنی امی کے ساتھ باغیچے میں لگی کلیاں دیکھ رہی تھی۔ سمرہ بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ خوش ہونا بیٹا؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تو ماہین نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، بہت خوش ہوں۔ سمرہ بیگم نے اس کے ماتھے کو چوما۔ قربان میرے بچے، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو، کبھی اپنی ذات کو مت کھو دینا۔ ان کے الفاظ ماہین کے دل میں اترے تھے۔ اسی دوران احد کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ وہ سب سے معذرت کر کے چند قدم دور چلا گیا۔ آخر کب تک بھاگو گے مجھ سے؟ دوسری طرف سے عورت کی آواز آئی تو احد کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اور میں نے بھی کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے نظر انداز کیا تو تمہاری نئی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی۔ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی تھی۔ یہ آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر ماہین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں خود قانون کے تمہیں حوالے کر دوں گا۔ احد نے غصے سے کہا، تو پھر اپنی بیوی کا خیال رکھنا، کیونکہ کھیل شروع ہونے والا ہے۔ کل اچانک کال منقطع ہو گئی۔ احد نے فوراً دوبارہ نمبر ملایا مگر فون بند ہو چکا تھا۔ وہ مڑا تو اس نے دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ماہین کھڑی تھی۔ وہ شاید اسے بلانے آئی تھی، مگر اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر رک گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ احد نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اب صرف اپنی حفاظت کافی نہیں رہی، اب اس کی ہر لڑائی کا اثر اس لڑکی پر بھی پڑنے والا تھا جو پوری سچائی سے اب تک بے خبر تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، چلو سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی دروازہ کھولیں جلدی۔
ایمن کی گھبرائی ہوئی آواز پورے گھر میں گونجی تو احد کی آنکھ فوراً سے کھل گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں ایمن کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، جبکہ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ احد نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، ایمن نے بمشکل اتنا کہا۔ احد تیزی سے دادی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ ماہین پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ دادی کے سرہانے بیٹھے ان کا ہاتھ تھامے مسلسل انہیں آوازیں دے رہی تھی۔ دادی، آنکھیں کھولیں پلیز، میری طرف دیکھیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بھی فون کیا جا چکا تھا۔ وقار میر پانی کا گلاس لیے کھڑے تھے، جبکہ نادیہ بیگم بار بار تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ چند ہی منٹس کے بعد ڈاکٹر پہنچ گیا۔ سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ ماہین دروازے کے باہر دونوں ہاتھ جوڑ کر خاموش کھڑی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل بند دروازے پر جمی تھیں۔ احد جانتا تھا وہ دادی سے کتنی وابستہ ہو چکی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، فکر مت کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی، صرف خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر اچانک بہت نیچے چلا گیا تھا، اب بہتر ہے مگر مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ ماہین کی بندھی ہوئی سانس بھی جیسے واپس لوٹ آئی۔ اسی وقت ڈاکٹر نے احد کو الگ بلایا۔ مجھے ایک بات عجیب لگی، اس نے دھیرے سے کہا۔ جی؟ احد نے فوراً پوچھا۔ جو دوا انہیں رات کو دینی تھی وہ انہوں نے لی ہی نہیں۔ اگر وقت پر دوا مل جاتی تو شاید یہ حالت نہ ہوتی۔ احد چونک گیا۔ ناممکن، میں نے خود ماہین کو دوا دیتے دیکھا تھا، اس نے فوراً کہا۔ تو ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر یا تو دوا بدل لی گئی ہے یا کسی نے اصل دوا ہٹا دی، آپ ایک بار اچھی طرح چیک کریں۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی احد کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے میں گیا، بیڈ کے پاس رکھی دواؤں کا ڈبہ کھولا۔ تمام پتے موجود تھے مگر رات والی دوا اپنی جگہ بالکل نئی رکھی ہوئی تھی، ایک بھی گولی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے زیر لب کہا۔ کیا ہوا؟ ماہین بھی اندر آ گئی۔ احد نے فوراً ڈبہ بند کیا۔ کچھ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا، مگر ماہین اس کے چہرے کی پریشانی پڑ چکی تھی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ ادھر گھر کے پچھلے حصے میں موجود اسٹور روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کسی نے سیاہ دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس نے جیب سے ایک خالی دوا کی پٹی نکالی۔ چند لمحے اسے دیکھا، پھر مٹھی میں مسل کر کچرے کے ڈرم میں پھینک دی۔ پہلا وار بھی ناکام، اس نے زیر لب کہا، لیکن اگلی بار کوئی بچ نہیں پائے گا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت ماہین کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راہداری کے آخری کونے میں کسی سائے کی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی۔ کون ہے وہاں؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا تو پورا گھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر جواب میں صرف ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ ماہین نے چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک اس کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ وہ جھکی تو فرش پر ایک چھوٹی سی چاندی کی بالی پڑی تھی۔ وہ بالی اس کی نہیں تھی اور نہ ہی ایمن یا نادیہ بیگم کی۔ اس نے حیرت سے وہ بالی ہاتھ میں اٹھائی۔ کس کی تھی یہ بالی؟ یہ ویڈیو ابھی کے ابھی مجھے فارورڈ کرو۔ احد کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ ماہین بے اختیار چونک گئی۔ اس نے پہلی بار اس کے چہرے پر اتنا واضح غصہ دیکھا تھا۔ احد نے فوراً ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کی اور بار بار اسے دیکھنے لگا۔ ویڈیو صرف چند سیکنڈز کی تھی مگر ایک چیز اس کی نظروں سے نہیں بچی۔ دادی کے کمرے کے باہر رکھی میز پر رکھا ہوا پھول دان ویڈیو میں دائیں طرف تھا، جبکہ حقیقت میں وہ بائیں طرف رکھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ ویڈیو آج کی نہیں تھی بلکہ پہلے ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ لوگ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، احد نے زیر لب کہا۔ ماہین نے آہستہ سے پوچھا، کون لوگ؟ آخر بات کیا ہے؟ احد نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب دینے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ بتانے کا مطلب ماہین کو براہ راست خطرے میں ڈال دینا ہے۔ آپ ہر بار بات چھپا لیتے ہیں۔ ماہین کی آواز میں پہلی بار ہلکا سا شکوہ تھا۔ اگر مسئلہ مجھ سے متعلق ہے تو مجھے جاننے کا حق ہے۔ احد نے گہرا سانس لیا۔ حق ہے لیکن ابھی نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہین نے چند لمحے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی احد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ادھر راہداری میں ماہین کی ملاقات ایمن سے ہوئی۔ بھابھی سب ٹھیک ہے نا؟ ایمن نے فکر سے پوچھا۔ ماہین نے مصنوعی مسکراہٹ بنا لی۔ ہاں بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ ایمن نے محسوس کیا کہ بات کچھ اور ہے مگر اس نے اصرار نہیں کیا۔ اسی شام دادی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم سب ایک ساتھ چائے پئیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
کافی دنوں بعد پورا خاندان ایک جگہ جمع تھا۔ وقار میر ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے اور ایمن سب کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہین خاموشی سے دادی کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ آہت کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے کسی انجانے خطرے کا انتظار ہو۔ اچانک گھر کی تمام بتیاں ایک ساتھ بند ہو گئی تھیں۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لائٹ کیسے چلی گئی؟ ایمن گھبرا کر بولی، اور اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز آئی۔ ماہین چونک کر مڑی ہی تھی کہ کسی نے اندھیرے میں اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والے تھے کہ ایک مانوس آواز اس کے کانوں میں پڑی، آواز مت نکالو، میں ہوں۔ یہ آہت تھا، مگر اگلے ہی لمحے اوپر سے کسی عورت کی دردناک چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کوئی اوپر مت آئے۔ آہت کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر اس سے پہلے ہی ماہین اس کا ہاتھ چھڑا کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ چکی۔ ایمن اور وقار میر بھی اس کے پیچھے تھے۔ اوپر پہنچتے سب کی نظریں ایک ہی منظر پر جم گئی۔ نادیہ بیگم فرش پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے روشنا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول تھا، مگر اس کی گرفت کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور شکست بھی۔ ایک قدم بھی آگے مت آنا، روشنا چیخے۔ آہت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب ختم کر دو روشنا، اب بھی وقت ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ختم؟ روشنا تلخ ہنسی۔ جس دن تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا تھا نا، اسی دن سب ختم ہو گیا تھا۔ میں صرف تمہیں وہ سکون نہیں لینے دینا چاہتی تھی جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ محبت کسی کو تباہ کرنے کا نام نہیں ہے، آہت نے اس کی جانب دیکھ کر شائستگی سے کہا۔ روشنا کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو بہہ نکلے۔ میں نے محبت کی تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے دھتکار دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں تمہاری دوست ہوں۔ ایک دوست سے شادی نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس لڑکی سے کیوں کی جس کو جانتے بھی نہیں تھے؟ ہاں بولو۔ نہیں چھوڑوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ جب مجھے تم نہیں ملے تو میں تمہیں بھی خوش رہنے نہیں دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہے تھے، جبکہ ماہین خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ وہ ایک پل میں کڑی سے کڑی ملاتی سب سمجھ گئی۔ روشنا کو آہت سے محبت تھی، مطلب کہ وہ سب اس لیے تھا کہ آہت نے اسے دھتکارا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں سمجھ چکی تھی، مگر یوں پاگل پن۔ وہ سوچتی تھی آہت کیوں اسے کچھ نہیں کہتا، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ آج اس کا جواب مل گیا تھا۔ وہ آہت کی دوست تھی، آہت میر کی۔ کیسے وہ اپنی دوستی سے بے وفائی کر سکتا تھا؟ وہ آہت کا ضبط آج سمجھی تھی۔ اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی اور پھر وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ اگر واقعی آپ نے کبھی اس سے محبت کی تھی تو آج انہیں آزاد کر دیجیے۔ محبت قید نہیں کرتے۔ آپ کی محبت میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت سے بھاگنے والا شخص الٹے پیروں آپ کی طرف لوٹ آئے، مگر آہت آپ کی جانب نہیں آئے۔ یا تو آپ کی محبت میں تاثیر نہیں تھی، یا پھر آپ اپنی انا کو محبت کا جامہ پہنا کر یہاں کھڑی ہیں۔ اس کے لفظ روشنا کو ساکت اور جامد کر گئے۔ یہ کیا کہہ گئی تھی وہ لڑکی؟ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ روشنا کی نظریں پہلے ماہین پر ٹھہری، پھر آہت پر۔ اس نے دیکھا تھا آہت کو، دیکھا تھا ماہین کو، دیکھا تھا وہ دونوں ایک ساتھ خوش تھے، مطمئن تھے۔ آہت بدل رہا تھا، آہت میر بدل رہا تھا۔ یہ وہ آہت نہیں تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، پستول اس کے ہاتھ سے فرش پر گر گیا۔ آہت نے فوراً آگے بڑھ کر اسے دور کر دیا۔ روشنا دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ چند ہی منٹ کے بعد پولیس بھی پہنچ گئی جو وقار میر نے بلوائی تھی۔ بابا، یہ کیا کیا آپ نے؟ آہت نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آستین سے نکلی زخمی ناگن کو قید میں ڈال دینا چاہیے آہت، ورنہ یہ اپنا زہر ہر ایک میں اتار دیتی۔ وقار میر کی بات پر روشنا زخمی سا مسکرائی تھی۔ میں خود بھی نہیں رہنا چاہتی یہاں، مجھے کچھ پل قید رہنا ہے۔ تنہائی چاہتی ہوں جو مجھے باہر کی دنیا میں میسر نہیں آ سکتی۔ اس کے لفظوں پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی اور جاتے جاتے اس نے صرف ایک بار پلٹ کر دیکھا اور دھیرے سے کہا، کاش میں نے محبت کے بجائے خود کو سنبھالنا سیکھا ہوتا۔ دروازہ بند ہوا تو یوں لگا جیسے اس کے گھر پر چھایا ہوا برسوں کا سایہ بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ میر ہاؤس میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی۔ دادی مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ نادیہ بیگم نے ایک شام ماہین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مجھے معاف کر دو، ان کی آواز بھرا گئی، میں تمہیں سمجھ ہی نہیں پائی۔ ماہین فوراً ان کے قریب بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔
مائیں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی۔ نادیہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا اور دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چند دن کے بعد دادی نے پورے خاندان کو لان میں جمع کیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شام کا سورج ڈھل رہا تھا۔ اب میری ایک خواہش ہے، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے گھر میں ہمیشہ یہی ہنسی تو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ احد نے خاموشی سے ماہین کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ ماہین اس کے ساتھ باغیچے کے کونے میں آ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر احد نے گہرا سانس لیا۔ یہ شادی میرے لیے ایک ذمہ داری تھی، لیکن تم نے مجبور کر دیا کہ میں اس شادی کو ذمہ داری سے محبت بنا لوں۔ تم نے میرے گھر کو گھر بنا دیا، ان دیواروں میں اپنا اثر پھونک دیا جن کی رونقیں میرا دل سرشار کر دیتی ہیں۔ تم نے میرے خاندان کو جوڑا، مجھے بدل دیا، اور شاید مجھے محبت کا مطلب بھی سکھا دیا۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بولو کیسے کر؟ ماہین کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ آپ شکریہ کیوں ادا کریں گے؟ یہ فرض تھا جسے میں نے بخوبی نبھایا۔ اب تو انعام کا وقت ہے، وہ وصولنے دیں۔ یہ شکریہ والے تکلفات کیوں؟ اس کا لہجہ شرارتی تھا تو احد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ محبت ہونے لگی ہے تم سے؟ اس نے سرگوشی سی کی۔ جان لیوا سرگوشی۔ ماہین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی جو کسی بھی لفظ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ دور کھڑی دادی نے دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر آسمان کی طرف نظریں اٹھا دیں۔ یا اللہ، ہمیشہ ان کے درمیان محبت اور رحمت قائم رکھنا۔ شام کی نرم ہوا پورے باغ میں پھیل گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی تمام تلخیاں وقت کے ساتھ کہیں بہت دور چلی گئی ہوں اور ان کی جگہ صرف سکون، محبت اور اپنائیت نے لے لی ہو۔ کچھ عرصے بعد اتنی خاموش کیوں ہوں؟ احد نے آہستہ سے پوچھا تو ماہین نے سامنے پھیلے سبز لان کی طرف دیکھا جہاں ایمن بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ دادی جھولے پر بیٹھی تسبیح پڑھتے پڑھتے کبھی سب کو دیکھتی اور کبھی آسمان کی طرف مسکرا دیتی۔ وقار میر اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، جبکہ نادیہ بیگم خود اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ وہی گھر جو کبھی خاموشیوں اور فاصلے سے بھرا ہوا تھا، آج ہنسی سے گونج رہا تھا۔ بس سوچ رہی ہوں، ماہین نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ احد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی لگتا تھا شاید اس گھر میں میری جگہ کبھی نہیں بنے گی، لیکن آج لگتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے یہیں تھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا تو احد ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں ماہین، تمہیں جگہ نہیں ملی، تم نے اپنے لیے جگہ بنائی ہے، اپنی خاموشی سے، اپنے صبر سے اور اپنی محبت سے۔ ماہین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے؟ وہ رک گئی۔ احد نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کیا؟ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے مجھے ہمت دی، آپ کی نرمیوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے میر، ورنہ بے رخی سکتے سہتے میں ہار مان جاتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت لبوں سے لگاتی محبت سے بولی تو چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ہوا کا نرم جھونکا آیا اور باغ میں لگے سفید پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ احد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو، اس نے نرمی سے کہا۔ کہاں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی نئی زندگی کی طرف، جہاں نہ ماضی کا کوئی ڈر ہوگا، نہ کسی جدائی کا خوف، صرف ہم ہوں گے اور ہمارا گھر۔ ماہین نے بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اسی لمحے مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ سب ایک ایک کر کے اندر جانے لگے۔ احد اور ماہین بھی ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ان کے قدم ایک ہی رفتار سے اٹھ رہے تھے، جیسے اب دونوں کی منزل بھی ایک تھی اور راستہ بھی ایک۔ اور شاید یہی ہر خوبصورت محبت کی اصل جیت ہوتی ہے کہ دو اجنبی ایک دوسرے کا سکون بن جائے اور ایک گھر صرف دیواروں کا نہیں بلکہ محبت کا نام بن جائے، جسے ماہین نے بنایا تھا احد کے گھر کو محبت کی پناہ گاہ۔